والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم. درود شریف اللهم صل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ الجماعت سنت من سنن الہدی، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہدایت کی سنتوں میں سے ہے. لا يتخلف عنها الا منافق، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے. لہذا مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز میں سستی نہیں کرنی. بولو انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو نماز کے لیے آگے کروں اور میں 3 دن جمع کروں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں کو آگ سے جلا دو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو رمضان مبارک کے اندر بہت مسجدیں فل ہوتی ہیں. ہماری مسجد میں تو اتنے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجدیں فل، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر وہی پرانی ترتیب شروع ہو جاتی ہے کہ بس فجر میں 1.5-2 صف، ظہر میں 3-4 صف، عصر میں 6 صف، مغرب عشاء میں 6 صف، پرانی ترتیب آ جاتی ہے. اس طرح کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ترتیب رمضان کی خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ 2 وجہوں سے. ابھی سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہ 2 کام ہم نہیں کریں گے اور جماعت کے ساتھ پابندی سے پورے سال 5 وقت نماز خود الفجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ان میں سے جو پہلی بات ہے جو ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، توجہ،
وہ عید کے دن ہم 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. عمومی طور پر جو پکے نمازی ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن جو رمضانی نمازی ہے وہ نہیں پڑھتے. یہاں سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے. ہم عید کی نماز میں 3 چھت فل عید کی نماز میں، لیکن اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اس میں 3 صف. عید میں فل اور ظہر کو کوئی نہیں ہوتا. عجیب بات سنو، اگر ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے اور 70 سال عید کی نماز پڑھے تو ایک ظہر کی نماز تک 70 سال عید کی نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے تو عید میں رش اور ظہر میں لوگ نہیں ہیں. اگرچہ 50 عیدیں ایک ظہر کی نماز تک نہیں پہنچ سکتی. کل میرے چھوٹے احسن بیٹے نے ایک بات کہی. اس نے کہا مفتی صاحب میں نے اندازہ لگایا ہے، وہ چھوٹا ہے اس طرح کہ آپ ہر رمضان ایک تقریر بناتے ہیں اور وہی تقریر ہر مسجد میں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیا بات ہے. میں سوچ کے ایک تقریر بناتا ہوں پورا سال، اور پھر میرے پروگرام بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اگر کو دنیا میں میڈیا کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، 3 ٹی وی 5 ریڈیو، ایک ہفتے میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو، یہ کسی کا نہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب کے سبسکرائبرز کم ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں تو سب لوگوں کو ٹی وی، ریڈیو اور جمعے کے بیان میں، کل جمعے کے بیان میں آپ آ جائیں میرے پاس. جمعے کے بعد جو سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے جس سے ڈبل مجمع ہوتا ہے، جمعے کے بعد اور جمعے کے 10 منٹ کے بعد تو مجلس خالی ہو جاتی ہے. آپ کے اجتماع سے جمعے کے بعد زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اے لوگوں، ٹچ موبائل ختم کرو، یہ فتنہ ہے، گھر سے ٹی وی ہٹاؤ. اور مولوی فلانے مفتی صاحب میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو، شرم نہیں آتی تجھے؟ تاکہ مجھے پیسے ملے. یہ نہیں کہ اس کے پیسے حرام ہیں، اس کے پیسے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. تو میں مکروہ سے بھی بچتا ہوں. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ عید کے دن اگر ہم نے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ شروع کر دی تو انشاءاللہ پورے سال یہی ترتیب رمضان کی طرح چلتی رہے گی. ابھی سارے ارادے کرو کہ عید کے دن انشاءاللہ فجر سمیت جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بس اچھا، اب اگر میں بیان بس کروں تو تم کہو گے مفتی صاحب ہم آپ کے بیان کے لیے آئے ہیں. اگرچہ میں خود آتا ہوں، یہ مجھے بلاتے نہیں ہیں، میں خود آتا ہوں. میں نے مفتی شاکر صاحب کو مسجد دے دی تو اس نے قبضہ کر لی، مجھے نہیں بلاتے. مفتی ابوبکر کو مسجد دے دی، اس نے قبضہ کر لی، اب اس کی آن اور شان ہے تو میرے پوچھتے بھی نہیں. اور مفتی عبد الباسط کو مسجد دے دی، اس کا قبضہ ہے. نہ سرا گنڈی نہ سرا گئی پیاران نہ جو شبی بجی ماتو، اس لیے کہ ان کو پورا اختیار مل گیا. اب کچھ پڑھو کیا کرتے ہیں، میں خود آتا ہوں، یہ مجھے نہیں پڑھاتا. جس وقت میں کسی کو مسجد دوں نا اس سے اسٹامپ پیپر مجھے لکھنا چاہیے. کیا لکھنا چاہیے؟ اسٹامپ پیپر. یہ حاجی عبدالقدیر صاحب میرے پیچھے 17 سال جمعہ پڑھا. کیا 17 سال
बड़े भाइयों में से थे, बड़े भाइयों में से थे। मेरे पर 17 साल जुम्मा पढ़ के छोटे भाई बन गए। अक्लमंद लोग इन बातों को समझते हैं, सारे लोगों के लिए मुश्किल है। पहले बड़े भाइयों में से थे, अब फिर छोटे भाइयों में से बन गए। फिर करोड़ रुपए की जगह वक़्फ़ कर दी। फिर मुझे कहा एक इमाम दे दो। मैंने कहा गुलाम हैदर मेरे पास